ہم نے آپ کی زندگی کے مختلف ادوار دیکھے ہیں. دور طالب علمی میں بھی آپ ایکٹیو رہے، پالیٹکس میں لیفٹ کی پالیٹکس کرتے رہے، اور پھر اور بھی بہت سارے مراحل آئے سیاست کا. کبھی یہ سوچا تھا کہ ایک دن اس گھر میں اس جگہ پہ بیٹھے ہوں گے؟ سلیم صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے موقع دیا کہ آپ کی توسط سے آپ کے سامعین اور ناظرین کے سامنے اپنے خیالات ہم پیش کر سکے. دیکھیں اسپیسیفکلی تو شاید میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، لیٹس بی آنیسٹ. اگر میں یہ کہوں کہ یہ میں نے بہت ہی سوچ سمجھ کے یہ قدم اٹھایا اور اپنی طرز زندگی میں اس کو بطور ہدف رکھا کہ میں ایک دن ایسے مقام پہ اور اس منصب پہ پہنچوں گا، تو یہ مبالغہ آرائی ہوگی. ہاں یہ یقیناً ہوا کہ دوستوں کے ساتھ ہم رکاب ہوتے ہوئے کبھی کسی نے مذاق میں یہ بات کہی، کبھی ہم نے مذاق میں ایسے دعوے کیے، لیکن وہ مذاق کی حد تک ہی رہا. لیکن پھر جب اللہ کے ہاں کوئی فیصلہ ہوتا ہے اور اس پہ کن فیکون کے تحت یہ حصے ہر ایک کے زمرے میں آتے ہیں، اور میرے حصے میں یہ منصب اور یہ ذمہ داری من جانب اللہ میں اس کو سمجھتا ہوں. اور دعا میری یہ ہے کہ اس کی خوشی، جو کہ شاید یقیناً ایک پریولیج پوزیشن پہ ہوتی ہے، اگر کوئی کہے کہ نہیں ہوتی تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو احساس ذمہ داری ہے اور اس کے ساتھ جو سینس آف رسپانسبلٹی ہے، وہ آپ پہ پریشر کریٹ کرتی ہے کہ اولیت جو ہے وہ احساس ذمہ داری کو دینا چاہیے، اور وہ زیادہ اہم ہے. لہٰذا توجہ ساری کی ساری اس جانب رکھی ہوئی. کب اندازہ ہوا یا آپ کو بتایا گیا کہ آپ اس بڑے گھر کے مکین بننے جا رہے ہیں؟ مجھے جو اب سابقہ وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کی طرف سے کوئی 2 یا 3 روز قبل پیغام آیا تھا کہ آپ اویلیبل ہیں اور یہاں اسلام آباد میں ہی ہیں، تو میں نے عصبت میں جواب دیا. ظاہر ہے وہ رابطہ بھی میرے لیے باعث حیرت ہی تھا، اور جب میں نے اپنی اویلیبلٹی کا بتایا تو پھر مجھے کمیونیکیٹ کیا گیا کہ آپ کو ہم کنسیڈر کر رہے ہیں ایک اہم ذمہ داری کے لیے، تو آپ ذہنی طور پہ تیار رہیں، آپ سے رابطہ ہوگا. اچھا، وہ تو ذہنی طور پر آپ تیار ہو گئے اور الحمدللہ اس گھر میں آ گئے، لیکن میرے خیال میں شہباز شریف صاحب ریسنٹ پاسٹ میں واحد وزیر اعظم تھے جو کہ عزت کے ساتھ یہاں سے رخصت ہوئے، اور آپ نے ان کو سی آف کیا اور گارڈ آف آنر بھی دیا، اور میں بھی آخر میں ان کو سی آف کرنے کے لیے آ گیا. لیکن یہاں سے پھر کسی کا نکلنے کو جی نہیں چاہتا. تو اب بھی لوگوں کے ذہنوں میں یہ خدشات ہیں کہ جی نہ انوار الحق کاکڑ صاحب کا یہاں سے نکلنے کو جی چاہے گا، تو اس وزیر اعظم ہاؤس پہ کب تک قیام کا ارادہ ہے آپ کا؟ دورانیہ طویل ہو سکتا ہے؟ سلیم صاحب، میں پہلے دن جب پی ایم ہاؤس میں شفٹ ہوا تو یہاں کے ظاہر ہے اپنے لوازمات ہیں، اپنے تقاضے ہیں، اور میں نابلد ہوں ان تقاضوں سے اور ان لوازمات سے. میری طرز زندگی جو ہے وہ ان لوازمات کے قریب تر بھی کہیں نہیں گزری. تو پہلے دن جو مجھے خیال آیا وہ اپنی ایگزٹ اسٹریٹجی کا آیا کہ میں یہاں سے نکلوں گا کیسے، اور اس کے جو اثرات میری ذات پہ اور میری ذاتی زندگی پہ پڑیں گے، میں اس کے لیے اپنے آپ کو پہلے دن سے ذہنی طور پر تیار رکھ رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں انسان کو اپنے آس پاس کی تبدیلی اور اس تبدیلی کی جو اثرات آپ کی انٹرنلائزیشن پہ ہوتے ہیں، آپ کے باطن پہ ہوتے ہیں، اس باطنی کیفیت پہ بہت اپنی توجہ مرکوز رکھنی چاہیے، اور اس توجہ کو اپنا نیوکلیس بنانا چاہیے تاکہ آپ اپنے ہدف سے بھٹکے نہ کہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک کانسٹیٹیوشنل کنٹینیویشن کا آرڈر ہیں، اور آئین اور قوانین کے تحت جتنا وقت ہمیں متعین ہوگا اس سے ایک گھڑی بھر بھی
میں نہیں چاہوں گا کہ میں اپنا قیام یہاں رکھوں. اب وہ اس کا تعین ظاہر ہے قوانین کریں گے، اس کا تعین جو ہے یہاں پہ الیکشن کمیشن جب الیکشن شیڈیول اناؤنس کرے گا قانون کے تحت، اور وہ پروسیس کنکلوڈ ہوگا، اس سے جڑا ہوا ہے.